اپنے مقبول پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ مبارک پر قرآن اللہ نے نازل فرمایا کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر اپنی عبادت کا اور والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا فیصلہ فرما دیا۔ تو آئیے والدین کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی ان کی دعائیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن رب العالمین سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رب نے فیصلہ کر دیا میرے مسلمان بھائی، دنیا کے اندر اگر ایک عام سے کسی بندے کا فیصلہ ہو، دنیا کے کسی علاقے کے کسی بڑے وڈیرے کا فیصلہ ہو، میں اور آپ کہیں گے فلاں بڑے نے فیصلہ کر دیا تو ماننا پڑے گا، لیکن یہ کسی دنیا کے حکمران کا فیصلہ نہیں، دنیا کے کسی جج کا فیصلہ نہیں، دنیا کے کسی وزیر مشیر کا فیصلہ نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے رب جس نے یہ قرآن اپنے مقبول پیغمبر پہ نازل فرمایا، اس رب نے ساتھ ہی اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، میرے رب نے ساتھ فیصلہ بھی کر دیا۔ اللہ کس چیز کا فیصلہ کیوں نے کر دیا؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه، فرمایا میرے رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے رب کے سامنے تجھے اپنے سر کو جھکانا ہے، میرے رب کے سامنے تجھے اپنی نظر و نیاز کو رکھنا ہے، میرے رب کے سامنے تجھے اپنی ہر مشکل کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں میرے رب کے سامنے تو مسجد میں آ کر سجدے بھی کرے، پھر جا کر غیروں کے در پہ تو مدد بھی مانگے، نظر و نیاز بھی کرے، میرے رب کے سامنے تو سجدہ بھی کرے، میرے رب کو اپنا رب اور خدا داتا بھی مانے، لیکن اپنی مشکلیں غیروں کے پاس لے کر جائیے میرے رب کو منظور نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، میرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے پہلے نمبر پر اللہ نے اپنی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا فیصلہ کیا، ساتھ ہی میرے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اگر مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے دنیا کے اندر کسی ہستی کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارے پورے مباد دنیا کے اندر بڑی مشقتوں کے ساتھ تمہیں پالا، دنیا کے اندر ماں نے تجھے نام ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھا، تیرے اس بوجھ کو بھی برداشت کیا، تیرے پیدا ہونے کے وقت تیری ولادت پہ ماں نے تیری تکلیفوں کو بھی برداشت کیا، تیرا والدین سال کے 10-12 مہینے گھر سے باہر تیری خاطر کمائیاں بھی کرتا رہا، اپنے خون پسینے کو بھی کرتا رہا، نہ گرمی کو دیکھا نہ سردی کو دیکھا، نہ بھوک کو دیکھا نہ پیاس کو دیکھا، صرف یہ تمنا دل میں رکھ کر یہ میرا بیٹا جوان ہو جائے، یہ میرا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، یہ میرا بیٹا بڑھاپے کا میرا سہارا بن جائے۔ لیکن اب اگر وہی والدین سہارا کی جب ضرورت ان کو پڑی، والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے، کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہے، 4 یا 5 جوان بیٹے ہیں اب کام کر رہے ہیں، بوڑھا والدین کبھی ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے، کبھی ادھر ٹھوکرے کھا رہا ہے، کبھی ماں ایک بیٹے کے در پہ ٹھوکرے، کبھی ایک بہو کی باتیں سننے پہ مجبور، کبھی دوسری بہو کی باتیں سننے پہ مجبور۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں اور آپ
والدین کی اس مشقتوں کو بھول گئے جن